اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا. اب آئیے وہ آخری بات. مرنے کے وقت سے سب ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کیا تو کچھ ہے نہیں، ابھی گئے ہو پکڑے گئے، اس لیے تو ڈرتے ہیں نا. اس لیے اللہ کا ولی نہیں ڈرتا، وہ نہیں ڈرتا. وہ تو مرنے کے وقت کا انتظار کر، دعا بھی نہیں کرتے مگر ڈرتے بھی نہیں. مرنے کی دعا بھی نہیں کرتے مگر ڈرتے بھی نہیں. دعا تو وہ کرتا ہے جو زندگی سے عاجز آ جائے. یہ نہ زندگی سے عاجز آتے ہیں، نہ موت کا خوف، نہ موت کی آرزو، نہ موت کا خوف. تو اس سلسلے میں صرف وہ واقعہ میں سناؤں، بڑا ایمان افروز واقعہ. ایک بزرگ نے خواب دیکھا، تفسیر روح البیان میں اٹھا کر آپ دیکھیں کہ حضور رونق افروز سرکار کو دیکھا، کہا حضور ایک مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے یا آٹے میں سے بال نکل جائے. اور قرآن میں نزا کی تکلیفیں بہت ہیں، اتنی شدید تکلیف کہ اس کو بیان کرنا مشکل. کیوں؟ احساس کو الفاظ کے پیرائے میں لایا نہیں جا سکتا. آپ کوئی پھل کھا کے آؤ، مٹھاس آپ کو ملے گی نا. اب اس کو ایسا بیان کرو کہ وہی مٹھاس ہم کو بھی مل جائے، کیا ممکن؟ جو احساس کا تعلق ہے وہ آپ ہی کو رہے گا. نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں، بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں. تو اب سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ کسی ببول کے درخت پر چادر کو بھگا کر کے آپ ڈال دیں، ہلکی چادر کو کھینچ لیں تو تار تار الگ. تو نزا کی کیفیت کچھ ایسی ہی رہے گی کہ جسم کے ہر حصے سے ببول کا کانٹا کھینچا جا رہا ہے. اور سرکار کہتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکل جائے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں جاؤ سورہ یوسف سے اس کا جواب تلاش کرو. اب جب سورہ یوسف کو غور کیا، جواب سمجھ میں آ گیا. جواب سمجھ میں آ گیا کیا؟ کہ جب حسن یوسفی بے حجاب ہوا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہیں چلا. کاٹنا تھا لیمو، کاٹ لیا انگلی. تو انگلی جب کٹتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر تکلیف کا احساس عقل کرتی ہے نا. اور عقل کسی کے حسن میں گم ہو جائے تو احساس کرنے والی چیز کہاں رہی؟ تو تکلیف ہوئی محسوس نہیں ہوئی، درد ہوا معلوم نہیں ہوا. تو ہونے والی چیز تو ہوئی، معلوم نہیں. بھئی یہ کوئی سمجھانے کی بات ہے کہ انگلی کٹنے سے تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی سمجھنا چاہے کاٹ کے دیکھ لیں. مگر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوا. تو گویا سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلے گی تو جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا. سرکار کا جمال نگاہوں کے سامنے ہوگا. ہوش و حواس حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے. روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا. تو خدا کی جلال و حیبت نے روح نکلنے کی حیبت بتائی. مصطفیٰ نے اپنا جمال دکھا کر کے محسوس نہیں ہونے دیا، محسوس نہیں ہونے دیا. یہاں پر ایک بات بتاؤ، حضور کس کے پاس آئیں گے؟ جن کا عقیدہ ہے کہ آ سکتے ہیں. اور جو ابھی سے چلا رہے نہیں آ سکتے نہیں آ سکتے، تو ان کے پاس سرکار کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. ذرا سا آپ خیال کرتے ہیں تو نزا کی کیفیت سے یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. اور